در محمد و آل محمد صلوات. ایک سورہ فاتحہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اور خطیب عرفان مرزا محمد اشفاق صاحب کے لیے پڑھی. بآواز بلند صلوات. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا ہمارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا ہمارا، کچھ کم نہیں یہ حشیر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، عباس ذرا زینب مجتر سے خبردار، عباس ذرا زینب مجتر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ،
رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں. گزرے گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. ارے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے. زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے. شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نتر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے. بابا سے بلند سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. اهدنا الصراط المستقيم اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم
وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون فی الدنیا والآخرہ صلوات پر محمد۔ مسلسل آپ سے پیغمبر اسلام کی اسی حدیث کے عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری۔ بھری ہوئی مسجد میں انصار و مہاجرین کے سامنے اللہ کے رسول نے، طٰہٰ نے، یاسین نے، مزمل نے، مدثر نے، بشیر نے، نذیر نے، نور اول نے، خلق اول نے مولا متقیان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آواز دی کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب۔ میں نے مسلسل مجالس میں اس بات پر زور دیا کہ مولا کائنات اور ان کے شیعہ آخرت میں کامیاب ہیں، یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن مولا علی اور ان کے شیعہ دنیا میں کامیاب ہیں، اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد، یا یوں سمجھیں کہ پیغمبر کے دنیا سے گزر جانے کے بعد مولا کائنات پر یعنی مولا علی پر ظلم و ستم کے سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ یہ سارے مظالم مولا علی پہ تو ڈھائے گئے۔ سب سے پہلے تو مولا علی کو ان کے حق سے یعنی خلافت سے محروم کیا گیا۔ پھر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، آپ ذرا غور کریں، یہ کوئی معمولی ظلم نہ تھا کہ بی بی زہرا کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، یعنی فدق غصب کیا گیا، اور مولا علی کی گواہی کو نہ مانا گیا اور بی بی روتی ہوئی اپنے گھر آئیں۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو؟ اس کے بعد بھی مظالم کا سلسلہ مسلسل مولا علی پر جاری و ساری رہا۔ لیکن میں ان مجالس میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کائنات کی مظلوم شخصیت کا نام ہے، لیکن مجبور شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یعنی ہمارے مولا کسی بھی حال میں مجبور نہیں، مظلوم ہیں۔ مظلوم اس لیے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے وصیت فرمائی تھی کہ یا علی آپ حکومت کے لیے، خلافت کے لیے تلوار نہ اٹھائیے گا۔ مولا علی نے تلوار نہ اٹھائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی کا تلوار نہ اٹھانا اور پھر ایسے لوگوں کا مولا علی پر حاوی ہونے کی کوشش کرنا اور ان کے حق کو غصب کرنا کہ جو جنگوں میں فرار کرتے رہے، جو میدان جنگ کا چھوڑ کے جاتے رہے، اور مولا علی ہر میدان میں مرد میدان کی صورت میں نظر آتے رہے، میدان میں جم کر قتال کرتے رہے، اور اللہ مولا علی کا قصیدہ سورہ صف میں پڑھتا رہا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یعنی یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر قتال کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی ثابت قدمی میں ایک ایسی مضبوط دیوار ہیں جس کو سیسا پلا کر مضبوط کر دیا گیا ہو۔ لیکن میں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مولا علی پر مظالم ڈھائے، آپ ذرا غور کریں، کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور آیا کہ جب ان کو خود اپنی عاجزی کا اظہار کرنا پڑا، اور ان کی عاجزی کا اظہار ہی ہمارے مولا کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے ظلم جو مولا علی پر ہوا وہ یہ ہوا کہ جس جگہ پر مولا علی کو بیٹھنا چاہیے تھا اس جگہ پر پسر ابی قحافہ کو بٹھایا گیا۔ اب دنیا کی نظر میں تو یہ کامیاب نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ حکومت پر ان کا قبضہ ہے، منبر رسول پر جا کے یہ بیٹھ گئے، لیکن مولا کی کامیابی کیا ہے؟ ذرا آپ اس بات کو بھی غور کریں۔ دیکھیں، یہ بات لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد جس کے اوپر امت کا اجماع ہو جائے
وہی سب سے بہتر ہوگا، وہی سب سے افضل ہوگا اور تم اسی کو خلیفہ مان لینا۔ لہذا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیونکہ ان کی ذات پر اجماع ہو گیا لہذا یہ سب سے افضل ہے، لہذا انہی کو خلیفہ تسلیم کیا جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے مولا کی کامیابی یہ ہے کہ علی کو ان کے حق سے محروم کرنے والا، اس انداز سے مولا علی پر ظلم کرنے والا جب پہلی مرتبہ منبر پر بیٹھا تو اس کو یہ کہنا پڑا کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ محمد۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو منبر پر بیٹھ کے یہ کہنا پڑا کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیں کہ جب وہ اپنے سامنے بیٹھنے والوں سے افضل نہیں ہے تو مولا علی سے افضل کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ محمد۔ کہنا پڑا یا نہیں کہنا پڑا؟ تو اقرار کرنا پڑا کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، میں بھی تمہارا ہی جیسا ہوں، اور کبھی کبھی مجھ سے خطا ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی مجھ پر شیطان غالب آ جاتا ہے، اور جب مجھ پر شیطان غالب آ جائے اور میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ تو یہ لوگوں کا اقرار کرنا، اپنی عاجزی کا احساس کرنا کیا ہمارے مولا کی کامیابی کا ثبوت اور مولا علی کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے؟ ارے بھائی یہ تو تخت حکومت پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اور میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا، اور مولا علی سر پہ تلوار کھا کے کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ رب کعبہ کی قسم لگا دیکھیں قبلہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں جہاں پر ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اسی جلد میں علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا ہے کہ اس وقت ایک شخص مدینے میں رہتا تھا جس کا نام تھا ابو حذیل، اور یہ ثقیفائی سلسلے کو ماننے والا تھا، غدیری سلسلے کا طرفدار نہیں تھا، لیکن اس شخص کو فصاحت و بلاغت میں بڑی دلچسپی تھی اور زبان سے بڑی محبت کرتا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی اچھی گفتگو کرنے والا ملے تو اس سے یہ گفتگو کرے اور لطف اندوز ہو۔ تو یہ ڈھونڈتا تھا، یعنی اس وقت لوگوں کا یہ شغل ہوتا تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے تھے کہ جو اچھی گفتگو کرتے ہیں، نثر میں کرتے ہیں، یا مثلا شعر کہتے ہیں تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان سے شعر سنتے تھے، اس وقت مشغلہ ہی یہی تھا لوگوں کا۔ تو یہ ابو حذیل بہت زیادہ اس میں دلچسپی رکھتا تھا، لہذا یہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا کرتا تھا کہ جو بہترین گفتگو کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ اس وقت کے لوگوں کا مزاج کیا تھا، تو اس کو کسی نے خبر دی کہ بصرہ میں ایک شخص ہے۔ اب کہاں مدینہ اور کہاں بصرہ، اس لیے کہ مدینہ جو ہے وہ حجاز میں ہے اور بصرہ جو ہے وہ عراق میں ہے، لیکن اس کو کسی نے بتایا کہ بصرہ میں ایک شخص ہے جو گفتگو بہت اچھی کرتا ہے، تو اس نے اس سے گفتگو کے لیے، اس لیے کہ کسی نے کہا تھا کہ اس وقت اس سے بہتر کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہے۔ اب علامہ مجلسی نے اس بصراوی کا نام نہیں لکھا ہے، لہذا میں بھی آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، اس کا نام لکھا ہے، اس کا نام ابو حذیل تھا۔ تو اس نے مدینے سے بصرہ کا سفر اختیار کیا، اب اتنا طویل سفر کر کے پہنچا صرف اس سے گفتگو کرنے کے لیے۔ جب بصرہ پہنچا تو اس آدمی کو تلاش کیا، اس کی اس سے ملاقات ہوئی۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس شخص سے کہا کہ بھائی میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے اور میں مدینے کا رہنے والا ہوں، میرا نام ابو حذیل ہے۔ تو اس نے کہا ہاں ہم نے بھی آپ کا نام سنا ہے، ہم نے بھی آپ کا شہرہ سنا ہے کہ آپ گفتگو کرنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی ہم فصاحت و بلاغت کے دلدادہ ہیں، آپ کا تذکرہ سنا، لہذا ہم مدینے سے آئے ہیں خالی آپ کی فصاحت و بلاغت کو دیکھنے کے لیے، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کی حاضر جوابی کا لطف حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا بہتر ہے، آپ کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے اس سے کہا ابو حذیل نے کہ بھائی جو آپ کا دل چاہے وہی ہم آپ سے گفتگو کریں۔ تو اس نے کہا اچھا ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ اس سوال کا جواب دیجئے۔ تو اس نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ سوال یہ ہے، یعنی اس شخص نے جو بصرہ کا رہنے والا تھا، اس نے اس سے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ تو ابو حذیل نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق کہا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر پسر ابی قحافہ کی ذات ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد امت جس کی ذات پر اجماع کرے گی وہی سب سے افضل ہوگا اور اسی کو میرا خلیفہ تسلیم کر لیا جائے۔ تو کیونکہ ان کی ذات پر لوگوں کا اجماع ہوا، لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی سب سے افضل ہیں۔ تو اس شخص نے ابو حذیل سے کہا کہ ٹھیک ہے،
تم نے اپنی دلیل پیش کی، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ جن کو تم سب سے افضل بتا رہے ہو، جب وہ منبر پہ آئے اور انہوں نے پہلا خطبہ دیا تو پہلے خطبے کا پہلا جملہ کیا تھا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں آپ اس کو جس نظریے سے بھی دیکھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہی ہے علی اور علی کے شیعہ کی کامیابی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں ابھی جو جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو شاید سبھی لطف اندوز ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ ان کا پہلا جملہ کیا تھا؟ تو اب اس کو مجبوراً بتانا پڑا۔ اس نے کہا ان کا منبر پر پہلا جملہ یہ تھا کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ اب اس کے آگے یہ بیان کرنے لگا، اس نے کہا بس رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ میں کہا کیوں؟ کہ بھائی تم نے کہا کہ ان کا پہلا جملہ یہ تھا، پہلا فقرہ یہ تھا کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ اب میں تم سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پہلا جملہ جو ان کا تھا یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ سچ تھا؟ اس کو کیا کہو گے؟ یہ جو انہوں نے منبر پر بیٹھ کے کہا کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، یہ انہوں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ تو اب یہ تھوڑا خاموش ہوئے ابو حذیل، اس لیے کہ یہ کیا جواب دیں۔ جب تھوڑی دیر خاموش رہے تو اس نے کہا کہ میں تمہاری پریشانی سمجھ رہا ہوں، میں نے تم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جملہ سچ تھا یا جھوٹ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے سچ کہا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر انہوں نے سچ کہا تو یہ خلیفہ نہ رہے، اور اگر جھوٹ کہا تو صدیق نہ رہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ تو آپ غور فرمائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ میسج دینا بہت ضروری ہے کہ بھئی ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے بلکہ کامیاب مظلوم ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ظالم کو خود اقرار ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہے حق اسی کا ہے اور کامیاب وہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ واقعہ، اس کے بعد آپ غور فرمائیں کہ سب سے زیادہ مولا کائنات کی مخالفت کرنے والا شخص، سب سے زیادہ مولا کائنات کے مقابلے پہ آنے والا شخص، میرے خیال میں آپ مجھ سے بہتر طریقے سے نام جانتے ہیں، جس کو خلیفہ اول نے نامینیٹ کیا، بہرحال مولا علی کے مقابلے پر سب سے زیادہ آنے والا، لیکن انتظام الہی یہ ہے کہ اس کو بھی اپنی زندگی میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ 70 مرتبہ یہ کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد، یہ ہلاک ہو جاتا۔ کہنا پڑا یا نہیں کہنا پڑا؟ اس کو 70 مرتبہ کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 70 مرتبہ اس بات کو قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کامیابی علی ہی کے لیے، کامیابی مولا علی ہی کے لیے ہے۔ علی کا حق چھیننا اور علی پر ظلم کرنا، اس سے کوئی ظالم تو قرار پا سکتا ہے لیکن افضلیت حاصل نہیں ہو سکتی، فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال عزیزوں، اب اس کے بعد آپ غور کریں کہ مجلس شورا کے ذریعے جس کو منتخب کیا گیا ان کی کیا کیفیت ہے کہ جب ان کو انقلابیوں نے گھیر لیا اور گھر میں مقید ہو گئے، اب کوئی کھانا پانی تک پہنچانے والا نظر نہیں آیا۔ آپ کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں مولا علی نے کھانا بھیجا اور مولا علی نے پانی بھیجا۔ ارے بھائی کھانا بھیجا، پانی بھیجا، لیکن کیا یوں ہی بھیج دیا کھانا پانی؟ نہیں عزیزوں، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیوار سے سر نکالا اور سر نکال کے آواز دی کہ کیا کوئی ایسا ہے؟ اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسا ہے جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ایسا ہے جو مجھے پانی پلا دے، بلکہ انہوں نے کہا کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو علی تک جا کے یہ خبر پہنچا دے کہ میں پیاسا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ کوئی ہے جو مولا علی تک جا کے خبر پہنچا دے کہ میں پیاسا ہوں؟ اب ایک بات ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کو چھوڑ کے مولا علی سے مدد مانگتے ہیں۔ ارے بھیا اللہ کو چھوڑ کے علی سے مدد نہیں مانگتے، اللہ کے حکم پر علی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ اللہ کے حکم پر، اس نے انہیں مشکل کشا بنایا ہے لہذا ان سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ہمیں بتاؤ کہ وہاں تو تمہارے کہنے کے مطابق قرآن سامنے رکھا ہوا تھا، تو بھیا جب قرآن سامنے رکھا ہوا تھا تو قرآن سے مدد مانگتے، اللہ سے مدد مانگتے، لیکن مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ کوئی ایسا ہے جو علی سے جا کے کہہ دے، تو جو علی سے جا کے کہہ سکتا ہے وہ خود تمہیں پانی نہیں پلا سکتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔
یہ بھی انتظام الہی ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ ہمارے مولا مظلومیت کے باوجود کامیاب، مظلومیت کے باوجود کامیاب ہیں۔ اور آگے بڑھیے عزیزوں، مولا علی کے مقابلے پر جنگ جمل میں آنے والے جو مولا کائنات کے مقابلے پہ آئے، آپ ذرا غور فرمائیں، مولا علی کے مقابلے پہ تو آ گئے، جنگ بھی ہو گئی، نہ معلوم کتنے لوگ قتل بھی ہو گئے، لیکن کامیابی آپ کو معلوم ہے مولا علی کی کیا ہے؟ وہ کامیابی تو الگ ہے کہ اونٹ کے پیر کٹ گئے، وہ کامیابی تو الگ ہے کہ جناب محمد ابن ابی بکر کو بھیجا، وہ کامیابی تو الگ ہے کہ مولا کائنات نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور جب امام حسن نے جا کے گفتگو کی تو ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد مدینے کی طرف واپس چلی۔ وہ ساری کامیابی تو اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ دیکھیے عزیزوں، جنگ جمل کے بعد مولا علی کی زبان پر کبھی یہ فقرہ نہیں آیا یا اس قسم کی کوئی گفتگو مولا علی نے نہیں فرمائی کہ کاش میں جنگ جمل میں تلوار نہ نکالتا۔ کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، کبھی مولا علی یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ کاش میں جنگ جمل میں تلوار نہ نکالتا، لیکن وہ بار بار رو رو کے یہ کہتی رہی کاش میں جنگ جمل میں نہ جاتی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، یہ ایک کامیابی، ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں نے بہت کم وقت میں بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ مولا علی پر لوگوں نے ظلم تو کیا، لیکن اقرار کرنا پڑا، مولا کائنات کی کامیابی کا کسی نہ کسی صورت میں اقرار تو کرنا ہی پڑا۔ ارے سب کو جانے دیجئے، سب کو چھوڑ دیجئے، جس ابن ملجم نے مولا علی کے سر پر ضربت لگائی، بے شمار لعنت ہو عبد الرحمن ابن ملجم پر بھی، اور وردان پر بھی، اور شبیب پر بھی، اور قطامہ پر بھی، اور ان سب کو مولا علی کو شہید کرنے کے لیے بھیجنے والے حاکم شام پر، ان تمام لوگوں پر اللہ لعنت کرے۔ لیکن میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا کہ جس نے علی کے سر پر ضربت لگائی، خود ضربت لگائی، جب اس سے مولا علی نے پوچھا کہ یہ بتا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا، تو اس نے بھی یہاں پر مولا علی کی کامیابی ہی کا اعلان کیا کہ یا علی جس کے مقدر میں جہنم میں جانا لکھا، اسے جہنم میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ بس عزیزوں، یہ دن فضائل پڑھنے کے دن نہیں ہے، ہم پورے سال جس علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ 3 راتیں وہ آتی ہیں جن کو شبہائے غم کہا جاتا ہے، جس میں ہم اپنے مولا کی مظلومیت بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ مولا علی پہ جو ظلم ہوا اور مولا کائنات کو قتل کیا گیا، آپ جانتے ہیں مولا کائنات کے قتل کا سبب بھی مولا علی کا عدل تھا۔ لوگ جو بے ایمان تھے، جن کے پاس دیانتداری نہیں تھی، جو صرف ہوس دنیا میں مبتلا تھے، وہ علی کے عدل کی وجہ سے پریشان تھے، علی کی عدالت کی وجہ سے پریشان تھے، لہذا مولا کائنات کے اوپر یہ ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ عزیزوں آپ ذرا غور کریں، بڑی آسانی سے ہم سن لیتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں مولا علی نے آ کر اذان دی۔ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا، یہ ہمارے جیسے لوگوں کا گھرانہ نہیں ہے، یہ مولا علی کا گھر ہے۔ آپ نے مصائب میں سنا ہوگا کہ جناب ام کلثوم نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، بابا آج کی رات آپ اتنا بے قرار کیوں ہیں، آپ اتنا بے چین کیوں ہیں؟ اور مولا علی نے فرمایا کہ کل مجھے رب حقیقی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احساس سب کو ہے، جناب زینب کو بھی، جناب ام کلثوم کو بھی، امام حسن بھی جانتے ہیں، امام حسین بھی جانتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیے عزیزوں کہ یہ 19ویں رمضان کی صبح جو اذان ہوئی، اور یہ آواز اذان
جناب زینب نے سنی، جناب ام کلثوم نے سنی، تو اذان سن کے ان کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ ارے آج جب ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے 19ویں رمضان کی صبح کو اور مؤذن آواز دیتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، تو لوگ چیخے مار مار کر رونے لگتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ وہاں جب خود مولا علی اذان دے رہے ہوں۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ فجر کی 2 ہی اذانیں ہیں، ایک مسجد کوفہ میں علی اذان دے رہے ہیں، ایک کربلا میں علی اکبر اذان دے رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، وہاں بھی رونے والی زینب ام کلثوم، یہاں بھی رونے والی زینب ام کلثوم، بس عزیزوں فرق یہ ہے کہ وہاں 63 برس کے علی اذان دے رہے ہیں اور یہاں 18 برس کے علی اکبر اذان دے رہے ہیں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ ذرا غور فرمائیں عزیزوں، مولا علی نے اذان دی اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب بیٹیوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ کوئی پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ لتحدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل امیر المومنین، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے اس لیے کہ امیر المومنین قتل ہو گئے۔ مسلسل آپ یہی مصائب سن رہے ہیں، ہر مجلس میں آپ مصائب امیر المومنین سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیزوں امام حسن اور امام حسین اپنے بابا کو لے کے گھر آئے، جراح کو بلایا، جراح نے پٹی باندھی۔ بہرحال عزیزوں اس کے بعد وہ رات آئی جو 21ویں رمضان کی رات، قیامت کی رات، اللہ اکبر، قیامت کی رات۔ میں سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ 21ویں رمضان کی رات، ذکر کافی، 21ویں رمضان کی رات، مولا علی کی ظاہری زندگی کی آخری رات۔ اس رات کے بعد جب صبح کا سورج نمودار ہوگا تو زینب کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ جائے گا، ام کلثوم یتیم ہو جائیں گی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے بابا سے محروم ہو جائیں گے، کم سن حضرت عباس یتیمی کا دور شروع ہو جائے گا۔ بس عزیزوں چند جملے مصائب کے تاکہ آپ کے آنسوؤں میں کوئی کمی نہ ہو۔ عزیزوں اس رات کا تذکرہ رونے کے لیے کافی ہے۔ ہاں عزیزوں مولا علی کی زندگی کی آخری رات تھی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزوں، یہ وہ رات ہے کہ جس پہ مولا علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی، جو قائم اللیل والنہار ہو اس نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزوں، کوفے میں 21ویں کی رات میں مولا علی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، شام کے زندان میں بی بی زینب بیٹھ کے نماز، یہاں علی زخمی ہیں لہذا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں جناب زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ جناب سید سجاد پوچھ رہے ہیں پھوپھی اماں میں نے آج تک آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ادھر چند دنوں سے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ کہا بیٹا سید سجاد یزید کے یہاں سے کھانا اتنی کم مقدار میں آتا کہ بچوں کے درمیان پورا نہیں پڑتا، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، خود فاقے کرتی رہتی ہوں، ذوق بڑھتا جاتا ہے، میرے لال اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ رات علی کے بچوں نے کیسے گزاری ہوگی۔ عزیزوں یہی وہ رات تھی کہ جب کبھی مولا علی کے پاس ان کے اصحاب آ کے بیٹھ جاتے تھے، اس وقت بھی میرے مولا آواز و نصیحت سے کام لے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، وصیتیں فرما رہے تھے۔ کچھ دیر لوگ بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ جناب زینب امام حسن کو بلاتی تھی، بھیا حسن اب ہم بابا کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ مولا علی کے دوستوں کے پاس امام حسن آتے تھے، آگے کہتے تھے کہ اب آپ لوگ باہر چلے جائیں، اس لیے کہ بیٹیاں اپنے بابا کے پاس آنا چاہتی ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ آخری رات ہے، کم سے کم بیٹیاں اپنے بابا کے پاس آ تو رہی ہیں، کوئی دور ہٹانے والا تو نہیں ہے، لیکن ہائے کربلا، ہائے حسین،
آئے حسین کی یتیمہ سکینہ اپنے بابا سے لپٹی ہوئی رو رہی ہیں تو شمر ملعون تماچے مار کے ہٹا رہا ہے۔ عزیزوں یہی وہ رات تھی کہ جب مولا علی اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر اپنے بچوں کو کھلا رہے تھے، سب سے زیادہ متوجہ تھے حسین ابن علی کی طرف۔ ایک کربلا کے بھوکے کھانا کھا لے، ایک کربلا کے پیاسے پانی پی لے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ جب 21ویں کی رات کو مولا علی نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ بیٹا حسن اب دین تمہارے حوالے ہے، اے بیٹا قرآن تمہارے حوالے ہے۔ ذرا کبھی پڑھیے مولا علی نے کیا کیا وصیتیں فرمائیں۔ عزیزوں جو وصیتیں ہم سب کے لیے تھیں اس میں کیا ہے کہ دیکھو کبھی نماز کو فراموش نہ کرنا، دیکھو کار خیر کرتے رہنا، دیکھو خانہ کعبہ کو نہ چھوڑ دینا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، حالانکہ میں مصائب پڑھ رہا ہوں آپ کی اس خدمت میں عرض کروں کہ جتنے خلفاء گزرے، چاہے وہ بنی امیہ کے خلفاء ہوں یا بنی عباس کے خلفاء ہوں، کیا کوئی ایسا ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو دین کے بارے میں وصیت کی ہو؟ کوئی تاریخ میں دکھا سکتا ہے؟ حکومت کے لیے وصیتیں ہو رہی ہیں، فلاں تمہارے مقابلے پہ آ جائے گا اس کے لیے وصیتیں ہو رہی ہیں، فلاں تمہاری مخالفت کرے گا اس کے لیے وصیتیں ہو رہی ہیں، فلاں تمہارا دشمن ہے اس کے لیے وصیتیں ہو رہی ہیں، لیکن نماز کے لیے وصیت، روزے کے لیے وصیت، کار خیر کے لیے وصیت، صدقے کے لیے وصیت، دین کے لیے وصیت، قرآن کے لیے وصیت، کعبے کے لیے وصیت، یہ مولا علی ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہی دین کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ یہی قرآن کی آبرو کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس عزیزوں اس کے بعد فرمایا بیٹا حسن اپنے بھائی بہنوں سے بھی خبردار اے بیٹا حسن میرے بچے بھی تمہارے حوالے ہیں، میری زینب تمہارے حوالے، میری کلثوم تمہارے حوالے، دیکھو میرے حسین کا بھی خیال رکھنا۔ عزیزوں مولا علی نے سب کو امام حسن کے حوالے کیا، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی، فرمایا میں کچھ تخلیہ چاہتا ہوں۔ اندھیرا ہو گیا حجرے میں، مولا علی تخلیہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز، ایسا لگا کہ کوئی رو رہا ہے، کہ یہ کون رو رہا ہے، یہ کون سسکیاں لے رہا ہے؟ آواز آئی آقا یہ آپ کی کنیز ام البنین ہے۔ کہا ام البنین کیوں روتی ہو، کس لیے آنسو بہاتی ہو؟ جناب ام البنین آگے بڑھیں، آقا کیا میرے لال عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا ام البنین عباس سے خطا کا کہاں امکان ہے، عباس سے خطا کا کہاں امکان ہے؟ لیکن یہ بھی ایک سند ہے سرکار قمر بنی ہاشم کی عصمت کے لیے کہ عباس سے خطا کا امکان کہاں ہے؟ کہ آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا لیکن میرے عباس کو حق حسن کے حوالے نہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو بلوایا، کہا ام البنین جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ امام حسین کو بلا کے داہنی جانب کھڑا کیا، حضرت عباس کو بائیں جانب بلا کے کھڑا کیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھوں میں دیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا، حضرت عباس کی طرف مخاطب ہوئے، میرے لال عباس میں نے تمہاری تمنا ایسی حسین کے لیے کی تھی، دیکھو ہمیشہ حسین سے خبردار رہنا، اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ پھر امام حسین کی طرف مخاطب ہوئے، بیٹا حسین یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کو میں نے اللہ سے تمہارے لیے مانگا ہے، میرے حسین اپنے بھائی سے خبردار رہنا۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، روز عاشوراء جب حسین نے کٹے ہوئے بازو اٹھائے تو یہ وصیت بہت یاد آئی۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، آواز دی اے بابا 21ویں رمضان کی رات جو ہاتھ آپ نے میرے حوالے کیے تھے ان ہاتھوں کو قلم کر دیا۔ یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے
بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی۔ یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، ہے بن ملجم بتا، قتل قرآ کر دیا کا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے۔ غم مگر بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نظر میں جانے علی کو کیا خیالات آ رہا، نظر میں جانے علی کو کیا خیالات آ رہا، ہے خیالات آ رہا۔ منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں
بچپنا عباس کا زخم دل پر تیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی میراث سے زینب کالی پٹنا بار بار باپ کی میراث سے زینب کالی پٹنا بار بار ہے پٹنا بار بار دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا حسین 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 علی